اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزری نشست میں یہ ذکر ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد اموی کے سفید مینار پہ تب دوبارہ تشریف لائیں گے جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت امام مہدی کی درخواست کے باوجود امامت سے انکار کر دیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اس نظریے کی تردید ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور امامت سے انکار کے بارے میں حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کریں تو دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائیں یا نئی شریعت کے ساتھ سامنے آئیں گے، اس لیے ان کی امام مہدی کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کہیں یہ حقیقت شک و شبہ کے غبار سے آلودہ نہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب معراج دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف کیوں کروایا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یا رسول اللہ انہیں سلام کیجیے۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحبا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب کا واقعہ جمعے کو پیش آیا تھا، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا، اس لیے عیسائی اس دن کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے تہوار کو ایسٹر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کا معاملے واضح رہے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قامت کے ہوں گے، نہ بہت طویل اور نہ بہت چھوٹے قد کے، جلد کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور سینہ کشادہ، اور اہم ترین نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ مسجد کے مینار پر اتریں گے تو ان کے لمبے بالوں سے اس طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی حمام سے باہر آئے ہوں۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ابھی جو میں نے شب معراج دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا، دیگر آسمانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پیغمبروں کے دنیا میں مزار ہیں، تو کیا آسمانوں پر جن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی ان میں سے اکثریت کی کیا وہاں روحیں تھیں یا وہ زندہ تھے؟ اور شب معراج جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب سے گزرتے دیکھا تھا، کیا وہ زندہ انسان تھے یا روحیں؟ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی روح بڑی بے چین ہے، نہ اسے کسی پر چین ہے نہ قرار ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، یعنی روح اللہ کا حکم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر انجیل کی اس عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ خدا کی روح پانی پر پھر رہی تھی اور اس نے پانی سے ہی کائنات کو تخلیق کیا؟ ہزاروں سال سے انسان اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے۔ ہم اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جیتے ہیں اور اس کے نکل جانے کے بعد مر جاتے ہیں، اور جب ہمارا جسم الگ ہے اور روح الگ، تو پھر جسم کے کمزور ہونے سے روح کیوں نکل جاتی ہے؟ بیماری سے، حادثے سے، قتل ہونے پر ایسا کیوں دغا دے جاتی ہے جیسے اسے کسی پنجرے میں ایک جسم پہ بند کر کے رکھا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی پنجرہ ٹوٹا تو روح کا پنچھی دھور سے اڑ گیا؟ میرا تھکا ہوا زخموں سے چور بدن قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہا ہو اور میری روح مزے سے پرواز کر جائے، نکل جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بچ گئی، زندہ ہے تو میں کیا ہوں؟ کیا میں وہ ہوں جو قبر میں پڑا ہوں، یا وہ جو کسی اور عالم میں روح کی صورت زندہ ہوں؟ یا پھر یہ سوال کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر یہ نیک روح اور صالح روح یا پھر بدروح کا کیا ماجرا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی نیک روح پیدا کرتا ہے تو جزا اور انعام کیسی؟ اور پھر اگر بدروح بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کی تو پھر سزا کا مقصد کیا؟ گویا ایک معمہ ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ جب یہود و نصارہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار روح سے متعلق سوال کرنے پر اکساتے تھے
शरारत किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि कह दीजिए रूह मेरे रब का अम्र यानी हुक्म है, और तुम्हें यानी इंसान को इसरार कायनात के बारे में जो इल्म दिया गया वो बहुत थोड़ा है। इसका मतलब यह है कि रूह के बारे में हमारी तहकीक की कोई हैसियत नहीं, लेकिन इसके बारे में अल्लाह का हुक्म या अम्र रब्बी क्या है, इसको समझने की इस्लाम में उलमा ने बड़ी कोशिश, ना सिर्फ माजी और हाल बल्कि मुस्तकबिल में आखिर ज़मा या एंड ऑफ टाइम को समझना इस मौजू पे बहस के बगैर दुश्वार है। कि वही तो खुदा का वो दिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म हो गया, लेकिन फिर जो राब्ते का सिलसिला रह गया यानी वजदान, इल्हाम, मराकबा, ख्वाब, गौर खौस, अकल, वही उस पोस्ट इंटरनेट दौर में जब ये जदीद तरीन साइंस हमारा साथ छोड़ जाएगी, टेक्नोलॉजी अपने अरूज तक पहुंच के इंसान को जवाल की पस्तियों तक धकेल देगी, तो फिर यही बुनियादी सवाल जिन्हें आज हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि असल बुनियादी हकीकत हैं जिनका हमें एहसास नहीं, शायद ये गुफ्तगू हमें मुतमईन कर सके, क्योंकि अगले दौर में क़यामत से पहले यही राब्तों के सिलसिले होंगे पोस्ट इंटरनेट दौर में। इस मौजू में तहकीक के दौरान मैंने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के अहयाए उलूम से रजू किया, लेकिन उनकी दलील यह है कि ये उन भेदों में से है जिनको जाहिर करना जायज नहीं, लेकिन किताब के इख्तिताम में वो मौत एक अलग बाब के तौर पर तहरीर करते हैं और कब्र के उन्वान में कहते हैं कि शायद तुम्हारे ज़हन में आए कि हमने कई काफिरों की कब्रें खुली देखी हैं, हमें तो सांप बिच्छू या कोई अजाब होता नजर नहीं आया, कैसे अजाब कब्र में यकीन करें। इमाम गजाली 3 मुमकिन वजूहात बयान करते हैं। पहली जो ज्यादा काबिल फहम नजर आती है वो ये कि दर हकीकत काफिर की कब्र में सांप और बिच्छू तो होते हैं, वो काटते हैं लेकिन नजर नहीं आते, क्योंकि आलिम मलकूत के वो वाकयात हैं जो कि आंखों से नजर नहीं आते। आलिम मलकूत पर भी बाद में बात करूंगा। दूसरी मुमकिन वजह यह कि उसको ख्वाब के अंदाज में देखा जाए, जिस तरह ख्वाब में इंसान देखता है कि सांप उसे काटता है, काटने की तकलीफ महसूस होती है, इंसान रोता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन बिस्तर पे आराम से सोया पड़ा होता है। इसी तरह कब्र का अज़ाब है जो मुर्दे को तो महसूस होता है लेकिन औरों को उसकी खबर नहीं होती। तीसरा इम्कान इमाम गजाली ये बयान करते हैं कि मरने के बाद इंसान को जो रूहानी तकलीफें होंगी उन्हें सांप और बिच्छू के काटने से तशबीह दी जा सकती है। कुरान मजीद रूह के बारे में मजीद बयान करता है, यह भी समझना जरूरी है। अल्लाह रूहें कब्ज फरमा लेता है उनके मरते वक्त, और जो मरी नहीं उनको भी रोके रखता है, जिन पर मौत का हुक्म फरमा चुका है, और इन दूसरों को भेज देता है एक मुकर्ररा वक्त तक। इस आयत पे गौर फरमाइए तो पता चलता है कि रूह को वसूल किया जाता है, एक को रोक लिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है और भेजा जाता है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि रूह का इस जाहिरी जिस्म के अलावा भी एक जिस्म है और एक अलग मुस्तकिल वजूद भी है। फिर इरशाद बारी ताला है कि काश तुम इन जालिम मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते उनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हो कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे, और जैसा कि हमने तुमको पहली दफा पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले हमारे पास आए। इस आयत में रूह से मुतल्लिक 4 बातें वाज़ेह होती हैं। एक ये कि फरिश्ते रूह को पकड़ने के लिए हाथ फैलाते हैं, दूसरी ये कि रूह के निकालने और निकलने की वजाहत है, तीसरी ये खबर कि काफिरों की रूह मौत के वक्त अजाब में होती है, और चौथी ये कि रूह अपने रब की तरफ चली जाती है। गोया ये तमाम सिफात एक जिस्म ही की हो सकती हैं जो इंसान के मादी जिस्म के अलावा हो।
پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو تاکہ میعاد پوری ہو، پھر اسی جانب تمہیں لوٹ کے جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اپنے بندوں پر اسی کا حکم غالب ہے، اور وہ تم پر نگہباں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح طلب کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ تین چیزوں کا روح کے بارے میں بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ روح رات کو نیند کے وقت قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر دن کے وقت جب نیند نہ ہو تو روح جسم میں لوٹ آتی ہے۔ تیسری یہ کہ موت کے فرشتے روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ یہاں تین نکات پہ غور فرمائیے کہ روح ایک ایسا وجود ہے جو واپس جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، گویا یہ ایک مستقل الگ وجود ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق جو کچھ اس آیت میں کہا گیا، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، یہ بات فرشتہ موت کے وقت کہی۔ حضرت عمارہ بن حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الروح اللیل کالروح، یعنی روحیں نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں آبادی سے دور اپنے مال کے سلسلے میں گیا اور رات حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس گزاری تو قبر سے ایسی حسین تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی کہ اس سے زیادہ حسین قرأت میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آواز میں تلاوت تم نے سنی وہ عبداللہ تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر کے ان قندیلوں میں رکھی ہیں جنہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے، چنانچہ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ طلوع فجر تک روحیں شب بھر ان کے پاس رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو روحیں اپنے اسی مکان کی طرف لوٹ جاتی ہیں جہاں پہلے تھیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ اہم ترین بحث جو علماء میں رہی وہ یہ کہ کیا ہمارے جسم کی طرح روح بھی فانی ہے؟ جسم تو مر کے دفن ہو جاتا ہے، لیکن روح جسم سے نکل کے پرواز کر جاتی ہے، تو کیا روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے یا وہ بھی کبھی جسم کی طرح مر جاتی ہے؟ اور یہ بات بھی کہ کیا جسم پہلے پیدا ہوا اور پھر اس میں روح ڈالی گئی، یا روح پہلے سے موجود تھی جسے جسم میں پھونک دیا گیا؟ اسلامی تاریخ میں روح سے متعلق لا تعداد علماء کے درمیان بحث کے نتیجے میں کئی گمراہ فرقوں نے بھی جنم لیا۔ مثلا قرآن شریف کی یہ آیت کہ اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، گمراہ کن تشریح اس آیت کی یہ لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، اس لیے روح اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے ہمیشہ رہے گی، نعوذ باللہ۔ میں اس آیت کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو خود سے وابستہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کی اونٹنی، تو یہ محض اس کی اہمیت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر، یعنی سب گھر اور اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ گھر اور اونٹنیاں افضل اور خاص عظمت والی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس عورت کا معاملہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، پس ہم نے اس میں روح پھونک دی۔ ایک اور جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان میں روح پھونک دی، جس کے بعد انہیں حمل ٹھہرا۔ دونوں نظریات، یعنی اللہ نے خود روح پھونکی یا فرشتے نے پھونکی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مقصد میں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ روح ایک الگ مخلوق ہے ذات باری تعالیٰ سے، جو کہ خالق ہے۔ پھر چند علماء نے یہ بحث چھیڑی کہ جب مریم علیہ السلام میں روح فرشتے کے ذریعے پھونکی گئی تو پھر دیگر انسانوں میں بھی تو یہی فرشتہ روح پھونکتا ہے، تو پھر مریم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آدم علیہ السلام میں بھی مریم علیہ السلام کی طرح روح پھونکی گئی تھی
تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیسے الگ ہوئی؟ کیا یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو روح حضرت مریم کے حمل میں ڈالی گئی وہ روح تمام روحوں میں سے خاص تھی، اور ایسی روح تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روح سے پیدا ہوئے اور ان کے جسم کے لیے والد کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی تخلیق نہ تو باقی انسانوں کی طرح ماں باپ کے ملاپ سے ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ماں سے ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے جسم میں روح اس فرشتے نے پھونکی جو کہ بعد میں آپ کی اولاد یعنی ہم سب کے جسموں میں روح پھونکنے پہ مامور ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ جسم پہلے پیدا ہوا یا روح، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جسم پہلے پیدا کیا گیا، لیکن علامہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے کہ روح پہلے پیدا کی گئی، اور ایک دلیل تو یہ آیت کے اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری شکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس آیت کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ پہلے پیدا کیا پھر شکل بنائی، یعنی روح کی تخلیق جسم سے پہلے ہوئی۔ تخلیق آدم کی تفصیل جو قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے فارغ ہو گئے تو عرش پہ جلوہ افروز ہوئے۔ ابلیس کو آسمان دنیا پہ بادشاہ بنایا، اور اس سے پہلے ابلیس ان فرشتوں کی نگرانی کرتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اس لیے جن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والوں کے نگراں تھے۔ اس پہ بعد میں تفصیل گفتگو کروں گا، لیکن جب ابلیس نگراں تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً کسی خصوصیت کی وجہ سے مجھے دیا ہے۔ جو ابلیس کے دل میں یہ تکبر آیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا خلیفہ کا کیا حال ہوگا اور وہ زمین میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیفہ کی اولاد ہوگی جو زمین میں فساد کریں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا تو نائب بناتا ہے ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے کے آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں، مجھ سے اس مقصد کے لیے مٹی مت لے کے جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اور پھر موت کے فرشتے نے زمین کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید، سیاہ اور دیگر رنگوں کی مٹی، اسی لیے بنی آدم یعنی انسانوں کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ مٹی لے کے موت کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی کہ ابلیس اس پہ اپنی بڑائی نہ جتائے، اور اگر بڑائی جتائے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ کیا تو اس پہ اپنی بڑائی جتاتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو انسان بنا دیا جو 40 سال تک خالی جسم کی صورت پڑا رہا۔ فرشتے اس خالی جسم کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، جبکہ ابلیس اس خالی جسم کو جب ٹھوکرے لگاتا تو اس میں سے عجب طرح کی آواز آتی۔ یہ قرآن شریف میں یوں کہا گیا کہ پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی تھی۔ پھر جو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرو۔ جب روح داخل ہوئی تو جسم نے چھینک ماری، جس پر فرشتوں نے اس سے کہا کہ کہو الحمدللہ، اور پھر پہلے انسان نے اپنے پہلے الفاظ یعنی الحمدللہ کہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی طلب ہوئی۔ پاؤں میں روح کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھلوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، اور اس مرحلے پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے خلق الانسان من اجل، یعنی بنا ہے انسان جلدی کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے بعد تخلیق ہوئی۔ اگر روح پہلے سے موجود ہوتی تو فرشتوں کو آدم کے جسم کی تخلیق پہ حیرت نہ ہوتی اور نہ گھبراہٹ ہوتی، کیونکہ روح کے پہلے سے موجود ہونے سے انہیں یقیناً علم ہوتا کہ ایک اور مخلوق وجود پذیر ہونے کو ہے۔
जिसकी रूहियां रखी, इसकी रूह को भी मौत आएगी? ये भी बहुत अहम सवाल। या सिर्फ बदन को आएगी? इस पे उलमा की एक जमात का कहना यह है कि रूह को भी मौत आनी है, जैसा कि कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, या फिर यह कि हर शय फना होने वाली है सवाए उस जात के। जबकि उलमा का दूसरा गिरोह यह कहता है कि रूह पर मौत तारी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ बदन पे तारी होगी। और दलील वो ये देते हैं कि अगर रूह को भी मौत आ जाएगी तो फिर वो तमाम अहादीस जो रूह का जन्नत या जहन्नुम में होना या फिर नेमतों और अजाब में होने की बात करती हैं, उनकी वजाहत कैसे होगी? अगर रूह को मौत आ गई तो फिर इनाम का हकदार होना या अजाब में गिरफ्तार होना, इसका तो तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। ना जिस्म होगा ना रूह, तो जन्नत और जहन्नुम में कौन होगा? फिर एक और अहम तरीन आयत पे गौर फरमाइए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह की राह में मारे गए उनको मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उनको रोजी मिलती है, अल्लाह ने जो उनको अपने फजल से अनायत किया है उस पर बड़े मगन है, और जो उन लोगों के पीछे उनकी तरफ से खुशियां मनाते हैं और जो अभी उनमें शामिल नहीं हुए। ये आयात शहीदों के बारे में, जिनके बारे में कहा गया कि वो जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। यकीनन जिंदगी और रिस्क रूहों को ही दी जा रही है, जिस्म पर तो मौत आ चुकी है। किसी अगली नशिस्त में आलम बरज़ख और उस सही हदीस पर भी बात करूंगा जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के जिस्मों को जमीन नहीं खाती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात शब मिराज आसमानों पर अंबिया से हुई थी। तो फिर हम सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया गया? बाकी अंबिया भी तो थे। लेकिन दोबारा तज़किरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इमाम मेहदी की इमामत में नमाज का। हजरत इमाम मेहदी 7 साल रहेंगे और उनकी हुकूमत अरब में कायम होगी, लेकिन उसके बाद हजरत इमाम मेहदी को एक और बड़ी जंग का सामना करना होगा, बड़ी जंग का, और वो जंग होगी याजूज और माजूज से। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। खुशामदीद। तमाम आसमानी और इल्हामी किताबों में ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी निशानदेही है कि खाना काबा पहली इंसानी तामीर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा पर तो मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन उससे पहले बैतुल्लाह के बारे में मुख्तलिफ रवायत है। मसलन बाज़ उलमा का कहना है कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह का मकाम जमीन को पैदा करने से 2000 साल पहले ही मुतय्यन फरमा दिया था, और आसमानों और जमीनों की तख्लीक से पहले उसे पानी पे रख दिया गया था, जैसे पानी पे सफेद जहाज होती है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उन्होंने तन्हाई से तंग आकर अल्लाह ताला से अर्ज की कि मेरे रब, मैं फरिश्तों की आवाज तक सुन नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरे लिए घर बना और उसका तवाफ कर, जिस तरह से फरिश्ते मेरे उस घर का तवाफ करते हैं जो आसमान पे है। ये रवायात भी है कि अल्लाह ताला ने आसमान से बैत मामूर को उतारा। आदम अलैहिस्सलाम ने सरजमीन हिंद से एक फरिश्ते की रहनुमाई में बैतुल्लाह तक का सफर किया और फिर हज भी अदा किया। तो फरिश्तों ने कहा कि ए आदम, आपका हज कबूल हो गया, जिस तरह हमने आपसे 2000 साल पहले हज किया था। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तूफान नूह के जमाने में उसे चौथे आसमान पे उठा लिया गया था, जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अस्वद को जबल अबू कबैस में छुपा दिया ताकि ये तूफान से बच सके। खाना काबा की बुनियाद 5 पहाड़ों के पत्थरों से रखी गई है, और ये बाबरकत पहाड़ जबल हिरा, तूर जीता, तूर सेना, जबल लेबनान और जबल जूदी। हाफिज इब्न कसीर अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि उलमा में इख्तिलाफ है कि खाना काबा की बुनियाद सबसे पहले किसने रखी। ये भी रवायत है जिनका मैं पहले बयान कर चुका कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले रखी थी, लेकिन यह भी कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम ने उसे तामीर किया। जबकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बैतुल्लाह सबसे पहले हजरत शेष अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। इन तमाम रवायात की ना तो तस्दीक हो सकती है और ना ही तरदीद, लेकिन ज्यादा उलमा मुत्तफिक हैं कि जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया, वहां आदम अलैहिस्सलाम के काबे की बुनियादें मौजूद थी। और याद करो, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दोनों दुआ कर रहे थे कि ऐ मेरे रब, तू हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने और जानने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद काबा गालिबन 2 मरतबा फिर तामीर हुआ। फतह बारी के मुताबिक
ایک بار اماقلہ اور دوسری بار قبیلہ بنو جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ قریش کے دور میں کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا کیونکہ اس کے پردوں میں لگی آگ سے بہت نقصان ہو گیا تھا، اور دوبارہ تعمیر کے بعد جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنازع کو اس صورت ختم کروایا کہ ایک چادر کے ہر کونے کو مختلف قبائل کے ایک شخص نے تھاما اور اصل مقام تک پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے نصب فرما دیا۔ تب کعبے کی بنیاد انسانی قد کے برابر ہوا کرتی تھی، جسے بعد میں بلند کر دیا گیا۔ چونکہ اس مقدس عمارت کی ساخت مکب ہے، اسی لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والا پانسا مکب یا کعبہ کہلاتا ہے۔ مکے کا قدیم اور اصل نام بکہ ہے، لیکن اس شہر کو بلد الامین، ام القرى، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ سال میں 2 بار کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، رمضان کے آغاز سے تقریباً 30 روز پہلے اور پھر حج کے آغاز سے بھی تقریباً اتنے ہی روز پہلے۔ حضرت امام مہدی کی بیعت کے بعد کعبہ میں ایک بڑا سانحہ رونما ہوگا۔ آخری زمانے میں حبشہ سے ایک سیاہ فام شخص سامنے آئے گا جس کا نام ذو سو یا تکین ہوگا، کیونکہ اس کی پنڈلیاں انتہائی باریک اور چھوٹی ہوگی۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کا غلاف اتار کے لے جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ٹیڑھی چال چلنے والا کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا رہا ہے۔ یہ بات درست کہ صحابہ فیل کے زمانے میں اہل مکہ کفار تھے، لیکن وہ کعبے کی تعظیم کیا کرتے تھے، تبھی ابراہ کے لشکر کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہاں کے رہنے والے ہی اس کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ ان کی مدد روک دے گا۔ آخری زمانوں میں پیش آنے والے فطروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کعبہ پہ ایسا زمانہ آئے گا جب حج اور عمرہ ختم ہو جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج نہ ختم ہو جائے، لیکن یہ المیہ بہت آخری دنوں میں رونما ہوگا، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اس گھر کا حج بھی کیا جائے گا اور عمرہ بھی کیا جائے گا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی۔ اس حدیث سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ جنگوں کے دوران حج رک جائے اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے، یا پھر یہ کہ چند اقوام کو حج سے ہی روک دیا جائے، یا پھر یہ کہ حج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوا کرتے ہیں۔ بعض خواب طلوع صبح کی طرح سچے اور بعض جھوٹے، اور کچھ محض پریشان خیالی کے باعث ہمیں نظر آتے ہیں جن کی کوئی تعبیر یا مفہوم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں کچھ ایسی خبریں دی ہیں جو آخر الزمان یا اینڈ آف ٹائم سے متعلق ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ بیان کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا آخری زمانوں کی ایک اہم علامت ہوگا۔ ایک مومن چونکہ عام لوگوں میں اجنبی ہوگا، اس لیے یہ سچے خواب اس کی تنہائی بھی دور کریں گے اور رہنمائی کا فرض بھی سر انجام دیں گے۔ ایک اور حدیث یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوا کرے گا۔ جس کا خواب سچا ہوگا وہ بات میں بھی سچا ہوگا۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے،
ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جہاں انسان خود سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً نماز پڑھے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ وہ دور ہے جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں اور لڑائیوں کے باعث علامات شریعت غائب ہوں گی۔ امام مہدی کی پہچان سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت تک اور دجال سے بچنے تک ان خوابوں کی اہمیت ہوگی، اور یہ بھی کہ یاجوج و ماجوج سمیت دیگر مارکوں میں ہدایت کیسے حاصل کی جائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ